السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ جو ہے بڑے قداور نیتا ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے اے ڈی کا چھاپا لگا اور انہیں بھی جو ہے جیل بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے فروری میں منیش سسودیا کو بھی جو ہے اسی طرح سے چھاپا مارا گیا اور انہیں بھی جیل بھیج دیا گیا۔ اور اب نمبر آ گیا ہے دہلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال کا۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، کیجریوال کو اے ڈی کا نوٹس 2 نومبر کو ہوگی پیشی۔ پوری خبر کیا ہے تفصیل سے سنیے۔ دوستو، دہلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال کو آبکاری پالیسی سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے 2 نومبر کو طلب کیا ہے۔ آفیشیل ذرائع نے سوموار کو یہ جانکاری دی۔ کیجریوال کو منی لانڈرنگ روک تھام قانون PMLA کے تحت سمن جاری کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق دہلی میں معاملے کی جانچ افسر کے سامنے پیش ہونے کے بعد ایجنسی مکھیہ منتری کا بیان درج کرے گی۔ اے ڈی نے معاملے میں داخل اپنی چارج شیٹوں میں کئی بار کیجریوال کے نام کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ ملزم دہلی آبکاری پالیسی 2021-22 کو تیار کرنے اور لاگو کرنے کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی نیتا کے رابطے میں تھے۔ بعد میں آبکاری پالیسی رد کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے اے ڈی نے سپریم کورٹ میں صاف بول دیا ہے کہ دہلی شراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی کو ملزم بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب تک الگ الگ معاملوں میں منیش سسودیا اور سنجے سنگھ جیسے عام آدمی پارٹی کے نیتا ہی ملزم بنائے گئے ہیں۔ سسودیا کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی راحت۔ کورٹ نے کہا معاملے میں 338 کروڑ کی منتقلی کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئی دہلی سپریم کورٹ نے دہلی شراب پالیسی میں مبینہ گھوٹالے کے معاملے میں عام آدمی پارٹی آپ کے سینئر لیڈر اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی ضمانت کی عرضی سوموار کو مسترد کر دی۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور SVN بھاٹی کی بنچ نے سسودیا کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بنچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 17 اکتوبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ سسودیا کو 26 فروری سن 2023 کو دہلی ایکسائز پالیسی بنانے اور ان کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے لیے منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت سے وہ جیل میں ہیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اے ڈی کے ذریعے درج مقدمات میں پہلے خصوصی عدالت اور پھر دہلی ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ خصوصی عدالت نے کہا کہ معاملے میں استھائی طور پر 338 کروڑ روپے کی منتقلی کی تصدیق ہوئی۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس SVN بھاٹی کی بنچ نے کہا کہ اس نے جانچ ایجنسیوں کے بیان کو ریکارڈ کیا ہے کہ اس معاملے میں سنوائی 6 سے 8 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ بنچ نے کہا کہ اگر سنوائی کی کارروائی میں دیری ہوئی ہے تو سسودیا 3 مہینے میں ان معاملوں میں ضمانت کے لیے درخواست کر سکتے ہیں۔ بنچ نے کہا کہ سروے میں کچھ ایسے پہلو ہیں جنہیں ہم نے مشکوک بتایا، لیکن 338 کروڑ روپے کی منی ٹرانسفر کے بارے میں ایک پہلو کی استھائی طور سے تصدیق ہوئی ہے، اس لیے ضمانت کی عرضی خارج کر دی ہے۔ خصوصی عدالت نے اب ختم ہو چکی دہلی آبکاری پالیسی سے متعلقہ پھر بھرشٹاچار اور منی لانڈرنگ کے معاملوں میں دائر سسودیا کی 2 الگ الگ ریگولر ضمانت عرضیوں پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، عام آدمی پارٹی کے بھی پیچھے سرکار لگی ہوئی ہے اور برابر ایک نیتا کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے۔